کل کسی کا مجھے آڈیو میسج آیا، ان کے بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان کو میرے کو ایجوکیشن والے بیان پر اعتراض تھا۔ دو اعتراض تھے۔ ایک اعتراض یہ کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ابھی تک یعنی امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ چھوڑو، اس خول سے باہر نکلو، دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے۔ یہ کیا اسی چکر میں کہ وہ لڑکیاں ادھر پڑھیں اور لڑکے ادھر پڑھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھے ہیں کو ایجوکیشن میں، کوئی طوفان نہیں آ جاتا بھائی۔ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی غلط ہوتے ہیں، سمجھنے؟ جو صحیح ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی صحیح ہوتے ہیں۔ براڈ مائنڈڈ، نیچ گھٹیا سوچ، یہ اچھی سوچ نہیں ہے، سمجھنے؟ یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ نیز ہمیں خواتین کو سمجھنے کے لیے بھی کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دینا پڑے گا تاکہ مردوں کے ساتھ بیٹھیں تو مرد کی سمجھ میں آئے کہ عورت ہوتی کیا ہے، عورت کی سمجھ میں آئے کہ آدمی ہوتا کیا ہے، یعنی سیکھنے کا موقع ملے گا وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو وہ چونکہ ذرا اچھے بولنے کا انداز بھی ان کا اچھا تھا، پڑھے لکھے آدمی لگ رہے تھے، تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں آیا، کسی نے بھیجا کہ اس کا جواب دیں۔ تو میں آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم اس طرح سے جواب دینا شروع کر دیں، جواب تو میں نے بیانات میں بہت دیے ہیں، خود سوالات، ایسے سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ شاید نہ گئی ہو کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی تک کو ایجوکیشن میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اصل میں کچھ بیسز ایسی ہیں کہ آپ انہی کو نہیں مانیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بے حیائی بری چیز نہیں ہے، لڑکیوں سے دوستیاں برا کام نہیں ہے، بد نظری برا کام نہیں ہے، پھر آپ کو جتنے بھی دلائل آپ کو دیے جائیں نا کہ کو ایجوکیشن غلط ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرو گے۔ اور قرآن نے بتا دیا کون سا کام زنا کے قریب لے کے جاتا ہے، بد نظری۔ ٹین ایجز لڑکے کو ٹین ایجز لڑکی کے ساتھ بٹھا دیں آپ، اور ایک لڑکی نہیں 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں، اور ادھر 20 قسم کے مختلف قسم کے فلم کے ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ٹین ایجز جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان میں ہر آدمی اپنے آپ کو کسی فلم کا کیا سمجھتا ہے، ہیرو۔ میں جب لینگویج سینٹر میں پڑھتا تھا نا، ایک انگلش لینگویج سینٹر میں، وہ بھی کو تھا۔ اب آپ کہیں گے جب کو ایجوکیشن کے اتنے خلاف ہو تو کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کیوں لیا؟ کیونکہ اور کوئی لینگویج سینٹر مل ہی نہیں رہا تھا۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ لڑکے جب کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے تھے نا کوئی انگلش میں، تو گریبان وریبان کھلا ہوتا تھا، کالر کیا کیے ہوئے تھے اوپر۔ ارے میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے بھائی، صرف شو مارنے کے لیے۔ جہاں یہ ماحول ہو تو کیا یہ چیز آپ کو زنا کے قریب نہیں لے کے جائے گی؟ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو لبرل تھے جنہوں نے یہ میرے خلاف ایک آڈیو میسج بھیجا، جو میرے خلاف نہیں، ان کا ایک نظریہ تھا، اللہ کی قدرت دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد کسی لڑکی کا فون آیا، خاتون کا نہیں، میں جان کر کہہ رہا، کسی لڑکی کا فون آیا جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے، لبرل گھرانے سے اس کا تعلق ہے، بہت ماڈرن لوگ ہیں۔ اس کا فون آیا کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا، یہیں پر آنکھ مٹکا ہوا بوائے فرینڈ بنا، اور اس نے مجھے مس یوز کیا، اس کے بعد اب وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لڑکی رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف اللہ کا واسطہ آپ بیان کریں، اس میں تعلیم نہیں ہے، اس میں لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کھیلتے ہیں، تعلیم نہیں ہے، بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، تعلیم کا عنصر بہت تھوڑا ہے، عیاشی کا عنصر بہت۔ میں نے ان مولانا لبرل صاحب کو بھیج دیا، جو ان کو بھیج دیا کہ یہ ایک ماڈرن لڑکی ہے، ماڈرن گھرانے سے کا تعلق ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شکایت میرے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو ہے، لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں، شادی کے لارے رپے دیتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے، اور یہ لڑکیاں نکاح کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہ اب تک ہے، کچھ وقت کے بعد
شادی کے لارے رپے بھی نہیں دیں گے, کیونکہ دوستیوں کا زنا کا ایسا رواج پڑے گا کہ شادی کی بات ہی فضول لگنے لگے گی. وہ لڑکیاں کہیں گی شادی وادی نہیں کرنی, کیونکہ حیا اور غیرت ایک حد تک ہوتی ہے. جب حیا کی چادر اترتی اور مکمل اتر جائے تو پھر شادی کی چیزیں, شادی کی باتیں حماقت لگتی ہیں. تو میں نے وہی لڑکی کا جو روتے ہوئے اس کا آڈیو تھا, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میری ایسے بات چیت ہو رہی ہے, کسی سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, تو وہی میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. میں نے کہا سن لیں, آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں, بن جاؤ براڈ مائنڈیڈ. تو اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی قیمت پہ قبول مت کرو, یہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا. والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں کیا گل کھلا رہے ہیں, یہ ہمیں پتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے ہمیں بتاتے ہیں, آپ کو نہیں بتاتے. یہ جو یونیورسٹیوں میں نشے کی عادت پڑ رہی ہے نا لڑکیوں اور لڑکوں کو, یہ عشق معاشقی کی وجہ سے پڑ رہی ہے, یہ تعلیم کا بوجھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی تھک اتنا جاتی ہوں کہ مجھے سٹا لگانا پڑتا ہے. یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں آج کل, یہ تھک نہیں گئی ہیں. اکثر, سب کا نہیں کہہ رہا, اکثر کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چل رہا ہوتا ہے اسکینڈل, اور وہ لڑکا جب دل بھر جاتا ہے تو کسی اور سے دوستی لگا لیتا ہے. تو ظاہر ہے جب ٹینشن ہوگی تو پھر کس پر آئیں گے, سٹے پر آئیں گے. تو یہ ہوگا میرے بھائی, اپنے معاشرے کو بچاؤ اللہ کا واسطہ.